الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورت میں اللہ رب العالمین غزوہ احد کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد دین اسلام اور کفر کے درمیان دوسرا جنگ تھا۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس جہاد میں منافقین کو عیان کیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سرپرستی میں 300 ان کے ساتھیوں نے جب فرار کا راستہ اختیار کیا عین جہاد سے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا نفاق بھی عیان فرمایا، اور اسی طریقے سے اس عذاب میں صحابہ کرام کی اجتہادی خطا سے آیا وہ مدد الہی اور فتح ہزیمت میں تبدیل ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 70 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ تو منافقین ان صحابہ کرام کے بارے میں نزیبہ کلمات زبانوں پر لا رہے تھے۔ کبھی آپس میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو بس چلے گئے، اللہ کے نزدیک کسی اجر اور ثواب کا مستحق ہی نہ ٹھہرے، اور کبھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ بھی ہماری بات مان لیتے، جس طرح ہم نے پیغمبر کی رفاقت کو چھوڑ کر بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، یہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو یہ نوبات پیش نہ آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کریمہ میں ان شہداء کرام کی عظمت کو بیان فرمایا، اور منافقین کو ایک جواب بھی ہے کہ دیکھو یہ عام اموات نہیں ہے، ان کا مرتبہ اور ان کا رتبہ اور عظمت یہ بہت ہی عالی شان ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور ہرگز نہ سمجھنا اے مخاطب
الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائے، امواتا مرد خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندے ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فرحین خوش ہے شہداء کرام بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس سے جو دیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ابھی تک نہیں جا ملے ان سے، من خلفہم ان کے بعد، یعنی جو زندہ مجاہدین اور صحابہ کرام نے ان کے بنسبت جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ بھی تم لوگوں سے جا ملنے والے ہیں، تو وہ خوش ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر، جس طرح ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے آنے والے مراحل سے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر، جس طرح آج ہمارے اوپر کوئی غم نہیں ہے۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شہداء کرام کی عظمت کو بیان فرمایا، اور ان شہداء کرام کو اللہ کے حضور جو رزق دیا جاتا ہے ان کا بیان بھی فرمایا، اور اسی طرح آیات سورہ بقرہ میں تفسیر وہاں پر بیان ہو چکا تھا، آیات نمبر 154 ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لِمَن يُقْتَلُ ان کو جو شہید ہو جائے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں، أَمْوَاتٌ مردے، بل احیاء بلکہ وہ تو زندے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُشْعُرُونَ لیکن تم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ برزخی زندگی ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے شہداء کرام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ ال عمران کا یہ آیات 169 نمبر، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ آیات کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیات شہداء احد کے بارے میں نازل ہوا تھا، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ آیات شہداء بئر معونہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور تیسرا قول بھی مفسرین کا ہے کہ نہ آیات عام ہے، کیا مطلب جو اس منصب پر فائز ہوں گے ان سب کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اب آتے ان علماء کرام کی طرف کہ جن کا رجحان ہے کہ یہ آیات شہداء احد کے بارے میں ہے، تو ان کا دلیل ہے حدیث ابو داؤد شریف میں حدیث ہے جس کا راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ لما اصیب اخوانکم باحد، کہ جب آپ کے بھائیوں کو احد کے مقام پر شہادت مل گئی تو جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر، اللہ رب العالمین نے ان شہداء کرام کی ارواح کو سبز پرندوں کی قلبوں میں یعنی جنت میں منتقل فرمایا، ترد انہار الجنہ، اور وہ شہداء کرام کی ارواح جنت کی انہار پر، جنت کی نہروں پر آتی ہے، وَتَأْكُلُ مِن ثَمَارِهَا وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، اور جنت کے میوے بھی کھاتے ہیں۔
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، اور آرام کے لیے ان شہدائے کرام کی وہ ارواح ان قنادیلوں کے پنجروں میں آتے جو عرش کے سائے میں لڑکی ہوئی ہے۔ فلما وجدوا طيب مكرهم ومشربهم ومقيلهم قالوا، جب ان شہدائے کرام کے ارواح نے کھانے پینے اور اسی طرح اپنے بصیرے اور آرام کی لطف اندوزی فرمایا تو جنت میں کہا کہ من یبلغ اخواننا اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہماری طرف سے کون یہ پیغام ہمارے ان باروں کو پہنچائے گا جو دنیا میں زندے ہیں کہ ہم جنت میں زندے نوزقو، اور ہمیں جنت میں رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہ پیغام پہنچانے میں مقصد کیا ہے لِأَلَّا يَذْهَلُوا فِي الْجِهَادِ، کہ تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی اختیار نہ کرے، وَلَا يَنْقُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، اور جہاد سے بزدلی نہ دکھائے، بزدلی اختیار نہ کرے۔ تو ان شہدائے کرام کی ان باتوں کو سنا، فقال اللہ سبحانہ وتعالی انا ابلغه عنکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے یہ پیغام تمہارے ان باروں تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے مخاطب ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مار جائے مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں یعنی بندہ ہی حیات کے ساتھ زندے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور یہ بھی یہاں پر قرطبی نے ذکر کیا ہے، امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح امام علوسی نے تفسیر و المانی میں ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ کی جلیل القدر صحابی تھے۔ غزوہ احد سے پہلے عبداللہ بن عمر بن حرام نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور بٹھایا کہ بیٹا کل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جہاد ہے، آپ پیچھے گھر میں ہم دو مرد ہیں، ایک میں ہو اور ایک آپ ہے، اور باقی تو آپ کی بہنیں ہیں، ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں گھر میں بیٹھ جائیں گھر کے رکھوالے بن کے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں چلے جائیں اور گھر کو تنہا چھوڑیں۔ دین اسلام کا بڑا عجیب مزاج ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ میں تو آپ کو بھیج دوں اور خود گھر پہ رکھوالا بن کے رہ جاؤں، لیکن آپ ایسا کرتے ہیں کہ میں تو تیار ہوں، میں جاؤں گا، آپ گھر کے خیال کے لیے اور رکھوالی کے لیے رہ جائے، لیکن دو کام کرنے ہیں، ایک تو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اس کا بندوبست کرو، ادائیگی کا کوشش کرو میری شہادت کے بعد، اور بھی آپ کی جو بہنیں ہیں ان کا پرورش اور تربیت، یہ دونوں کام ہیں، ایک ہے پرورش اور دوسرا تربیت، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، ورنہ نفس سے پرورش تو جانور بھی کرتے ہیں، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، ان کو علوم دینیہ سے روشناس کرے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا تعلیمات سمجھائے اور سکھائے۔ اور اس طرح روایت میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام نے خواب بھی دیکھا تھا، غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار شہید ہوا تھا، تو عبداللہ بن عمر بن حرام نے خواب میں دیکھا، اور وہ کہہ رہے کہ آپ تو ہماری طرف آ رہے ہیں،
تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جنت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ شہادت یا بل جابر، اے جابر کے والد آپ کو تو شہادت مل رہی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میرا والد صاحب شہید ہوا اور اس کے بعد غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا عشق تھا، محبت تھا، اور نبی علیہ السلام کا بھی حضرت جابر کے ساتھ محبت تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 25 مرتبہ دعائے مغفرت اور بخشش کو طلب فرمایا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے جابر سر کو کیا جھکایا ہے اور پریشانیوں میں بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب تو چلا گیا، پیچھے بڑا عیال ہے اور ان کے اوپر قرض ہے اور یہ مصیبت اچانک مجھ پر آ پڑی ہے، اس لیے پریشان ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ ملاقات فرمایا اور بغیر حجاب کے ملاقات فرمایا، کلام فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں فرمایا مگر حجاب کے ساتھ، اور آپ کے والد کے ساتھ بغیر حجاب اور پردے کے کلام فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مانگو، کچھ تو مانگو نا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ ہم اور کیا مانگے، آپ نے تو ہمیں جنت تک پہنچایا اور ہماری چاہت پوری ہو رہی ہے، انعامات ہی مل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا کہ نہ کچھ تو مانگو۔ تو آپ کے والد نے عرض کیا کہ فَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُبْتَلُ بِهَا ثَانِيَةً، بس یہ مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ تیرے راستے میں جا میں شہادت نوش کر لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں یہ تو میں نے قانون بنایا ہے، قانون میں نے بنایا ہے انہم الیہا لا یرجعون، کہ بس جو چلا گیا دنیا سے پھر دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے عرض کیا کہ اللہ پھر ہماری طرف سے ہمارے ان بائن تک ہماری یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم انعامات میں ہیں اور فلاح اور کامیابی میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس آیات کریمہ کو نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا پیغام ہے۔ دوسرا قول جن علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ آیات نازل ہوا ہے شہداء بیر معونہ کے بارے میں۔ شہداء بیر معونہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ 70 افراد تھے اصحاب صفہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے اہل بیر معونہ کی طرف۔ کہ جب ان کو دعوت دو دین کا، اسلام کا اور توحید کا۔ تو یہ 70 صحابہ کرام تھے جب وہاں پہنچے تو پہاڑ میں ایک غار تھے اور اس میں اندر گئے، یہ ذریعہ قریب پانی تھے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ آباد تھے۔ تو اس موقع پر ایک دوسرے کو کہا کہ کون جائے گا ان لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پہنچ جائے۔ تو
اس موقع پر ایک صحابی تھا حضرت حرام ابن منہال الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر چھپ جاؤ، میں جاتا ہوں، میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں ان لوگوں تک. وہ صحابی آیا ان لوگوں کے پاس اور ان کو اعلان کیا، جمع فرمایا کہ یا اہل بیر معونہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں تم لوگوں کی طرف ایک پیغام اور ایک مقصد کو لے کر آیا ہوں. وہ پیغام کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فآمنوا باللہ ورسولہ. تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی دوسرا مددگار دستگیر حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اس پیغمبر نے یہ مسئلہ اور یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا، تو فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ، ایمان شرعی اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو ایک آدمی تھا بڑا بدبخت، گھر سے نکل آیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پیچھے سے اس صحابی کے اوپر حملہ کیا اور تلوار کو اس کے دل سے نکالا. تو اس موقع پر اس عظیم صحابی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ بہت بڑا ہے، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہوا. اللہ نے اس کو اپنا منزل اور مقام دکھایا. صحابہ کرام نے حقیقی کامیابی پہچان دی. تو ان شہداء کرام کے بارے میں قرآن حکیم کا ایک آیات نازل ہوا تھا کہ آپ اس آیات کا تلاوت منسوخ ہے، کچھ مدت تک اس کا تلاوت جاری تھا. الفاظ اس آیات کے یہ تھے کہ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ، کہ اے اس مقام کے فرشتوں ہماری طرف سے یہ بیان ہمارے ان بھائیوں کی طرف جو مدینہ منورہ میں ہے ان تک پہنچاؤ. اے اللہ اپنے حبیب پاک کو ہمارے حالات سے آگاہ کرو کہ ہم نے بیر معونہ کے مقام پر اللہ سے ملاقات کیا اور یہ اس قدر عظیم اور کامیاب ملاقات تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے رضامندی کا اعلان فرمایا اور ہم کو بھی راضی کیا. اس آیات کی پھر تلاوت منسوخ ہو گئی. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ شہداء بیر معونہ کے بارے میں نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کو عام مردے نہ کہو. اور یہاں پر حدیث ذکر کیا ہے بخاری کا قرطبی نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میرا والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی تو میں آیا، آپ کی چہرہ انور پر ایک چادر پڑی تھی، میں نے ہٹایا، رو رہا تھا. صحابہ کرام مجھے منع فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا اور فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ یعنی اللہ نے، یعنی فرشتوں نے آپ کے والد کے اوپر پر بچھائے ہوئے ہیں. تو اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شہداء کرام کی حیات اور زندگی کو بیان فرمایا کہ اس سے انکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا. لیکن ایک تو جاہل لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ شہداء کرام زندہ ہے.
کس طرح زندے دنیا میں آتے مدد کرتے، دنیا میں آتے اور گھر کی چوکھٹوں پر یہ ارواح بیٹھتے، جن لوگوں کا مزاج ہے پیٹ کی دکانداری کا خیال ہے، جن کا لیبل لگایا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے ممبر اور محراب کے والے سے، تو وہ یہ تاثر لوگوں کو دیتے کہ یہ تو جمعرات ہے، سب کا خیرات دیا کرو، اور نہ پھر وہ ارواح آمزدہ رہتے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، بدعت کی باتیں ہیں۔ شہدائے کرام نے تو عرض کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ شہادت کے لطف کو ہم پھر حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ، یہ قانون ہے کہ پھر دنیا میں کوئی نہیں جائے۔ تو یہ تو جنت کی توحید ہے کہ وہ شہدائے کرام جنت کے نعمتوں میں مالا مال ہے، اور پھر بھی تمہارا نظریہ ہے کہ وہ جمعراتوں کو آتے اور گھر کے دروازوں کی چوکھٹوں پر بیٹھتے، کیا پھر بھی تمہارے وظیفوں کا وہ محتاج ہے؟ اور یہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد انسان دو حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ ایک تو اگر اس کے اندر ایمان شرعیہ ہے، مومن ہے، اعمال صالحہ ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے پھر جنت ہے، اور جنت میں جو جائے پھر دنیا میں آنے کا کوئی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہدائے کرام کے، اور وہ اس نیت سے کہ ہم دوبارہ جام شہادت نوش کر لیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ قانون نہیں ہے کہ پھر دوبارہ جائے۔ اور مرنے کے بعد اگر ایک آدمی کافر ہے یا فسق اور فجور کا شکار ہے اور اس کے لیے فیصلہ ہوا یاد باللہ جہنم کا، تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جہنم تو قید خانہ ہے، دنیا کے قید خانوں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، تو پھر رب کے قید خانے سے کس طرح بھاگ کے دنیا میں آئے گا؟ بعض لوگ شہدائے کرام کو زندہ مانتے اس نظریے سے اور اس عقیدے سے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی پکار کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ یہ کفر عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ پھر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شہدائے کرام کی عظمت کو بیان فرمایا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندے ہیں، انہیں اپنے رب کی طرف سے روزی مل رہی ہے، لیکن یہ زندگی اخروی اور برزخی کی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہے اس سے جو دیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان لوگوں کی نسبت سے خوش ہو رہے ہیں جو ابھی پیچھے دنیا میں ہے اور ان سے عالم برزخ میں نہیں جا ملے۔ شہدائے کرام اپنے بائن کی وبات خوشخبری ان کو جب دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا فکر ہوتی ہے۔ تو شہدائے کرام کے ساتھ بھی اپنے بال بچوں کا فکر ہے۔ جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ مایوس مت ہونا، تمہارے یہ رشتہ دار بھائی بال بات یہ بھی تم لوگوں کے ساتھ جب ملنے والے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کاملین کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ، کہ ان کے رشتہ دار، ان کے بال بات جنت میں اللہ کریم ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ تو اس آیات کریمہ میں یہ عظمت اور فضیلت بیان ہوئی شہدائے کرام کی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقی
اور دوسرا ہے شہادت حکمی. دونوں میں فرق ہے. شہادت حقیقی میں ہمارا مذہب حنفی یہ ہے کہ بغیر غسل اور کفن کے انہی کپڑوں کے ساتھ خود آلودہ ان کو دفناؤ، نماز جنازہ پڑھی جائے. لیکن اس طرح مسائل پیش آنے کے بعد پھر اہل علم کی طرف آنا چاہیے. یہاں پر اہل علم نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک حقیقی شہید ہے، حقیقی شہید کون ہے؟ کہ ایک مسلمان کو کسی کافر نے یا کسی مسلمان نے ظلمن شہید کیا اور یا اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا، تو اس کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کفن کے اور خود آلودہ بغیر غسل کے دفناؤ. ہاں اگر اس نے زخمی ہونے کے بعد پھر دنیاوی زندگی سے کچھ لمحوں کے لیے پہلے اٹھایا اور نوش کیا، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس پر جب حملہ کیا اور وہ زخمی ہوا، 4 دن بعد پھر اس کی شہادت واقع ہوئی، تو پھر اس حقیقی شہید کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو غسل دو، پھر وہ غسل سے مستثنا نہیں ہے اور اس کو کفن بھی پہننا ہو. اور ایک ہے حکمی شہید. حکمی شہید کون ہے؟ مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا، پانی میں غرق ہوا، کہ وہ کسی وبائی مصیبت کا شکار ہوا، تو حکم شہید کے لیے پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور پھر اس کا کفن دفن ہوگا. قرطبی نے یہاں پر یہ تفسیر ذکر کیا ہے کہ دیکھو شہادت کا عظمت ہے اور فضیلت ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ شہادت کے ساتھ بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اور حدیث ذکر کیا ہے، ایک صحابی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں درخواست پیش کیا، عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، اور اس طرح ہمت کے ساتھ جہاد لڑوں گا کہ پیچھے پیر کر نہیں آؤں گا، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. وہ صحابی جانے لگا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور وہی آئی کہ الا الدین، قرض تو معاف نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو آواز دیا کہ الا الدین. ابھی جبرائیل امین نے مجھے آ کر اطلاع دیا کہ قرض حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آخرت کا ہم فکر کریں، کسی کے ساتھ کسی طریقے سے بھی ہم ظلم نہ کریں، کسی کے مال کو ہم نہ دبائیں، کسی کے پلاٹ کے اوپر ہم قبضہ نہ کریں. ایک بڑا مرابع کسی سے قبضہ کرو، لیکن قیامت تیرے برباد اور خراب ہو جائے تو کیا فائدہ؟ اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے ایک بالش کے اندازے پر کسی کا زمین قبضے میں لیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ آئے گا، 7 وہ زمینوں کو اس کے گلے میں لٹکائے گا. یہ آخرت کے بعد یہ ہم پر ایمان لانا پڑتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی بھی طریقے کے ساتھ کسی کا مال ہم نہ دبائیں. میراث میں جن کا حصہ ہے ہم ان کو محروم نہ کریں. اگر ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف بیٹیاں ہے تو 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا حصہ برابر ہے. یہ نہ ہو کہ سارا مذہب بیٹوں کے نام کرو. بیٹی اگر میراث میں حصہ مانگے تو آج تو پھر ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے جاتے ہیں. قسم کی باتیں ہیں جو اس دور میں سننے میں آتے ہیں. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کا سوچے، یہ نہ ہو کہ ایک بات کی وجہ سے ہمارے آخرت پہ کٹ جائے.
कर्तबी ने यहाँ पर हदीस जिक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना रजुलन क़ुतिला फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा क़ुतिला व अलैहि दैनु मा दखलल जन्नह हत्ता युक़ज़ा अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी रूह है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद किया गया और फिर जिंदा किया गया, फिर शहादत को नोश किया और फिर हयात यानी जिंदा किया गया और फिर जाम शहादत नोश किया, अगर उसके ऊपर कर्ज है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है जब तक उसके कर्ज को अदा न किया जाए। तो इस वजह से हम और आपको चाहिए कि हम हुकूकुल इबाद को अपने जिम्मे न उठाए। बंदों का हुकूक है दुनिया में, तो हम मौत से मरने से पहले पहले उन हुकूकों के सपोर्ट करो। और ये मसाइल मिरास के मसाइल में बहुत ज्यादा पेश आते हैं। कामयाब है वो शख्स जो अपनी जिंदगी में बस जिनके हिस्से हैं उनके नाम करे, इंसाफ के साथ फैसला करे, बेटियों को मिरास से बहनों को मिरास से महरूम ना करे। अहले मोहल्ले कह कि घर का जो छत है इसमें भी बेटी का और बहन का हिस्सा है। तो शुहदाए किराम की अज़मत पर ये तफसील यहाँ पर कर्तबी ने तफसील देकर किया है। और फिर फरमाया कि देखो एक शहीद है खुश्की का और एक दरिया पानी का शहीद है, दोनों में फर्क है। फरमाया है हदीस को जिक्र किया है कि शहीदुल बहर मिस्लु शहीदैनिल बर, इब्न माजा का हदीस है। अहले इल्म ने कलाम किया है कि जो दरिया का शहीद है, पानी का शहीद है, खुश्की के 2 शुहदा के बराबर उसको अजर मिलता है। सबसे पहला इस्लामी बेहरे बेड़ा बनाने वाला सहाबी है अजीमुल मर्तबा सहाबी रसूल मुआविया इब्न अबी सुफियान। उसने ये बेहरी बेड़ा बनाया और रूमियों के खिलाफ और दुनिया छोड़ने पर बाल बात छोड़ने पर भी उनको बशारत दी जाएगी कि बहुत थोड़ा कुछ छोड़ा है और बहुत ज्यादा मिलेगा। आयत करीमा में इंशाअल्लाह तफसील है, जिंदगी रही तो आइंदा में जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।